نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اس تقدیریں لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو اس نے مخلوق کے لیے کیا ہے، لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ لوح محفوظ پہ لکھوایا وہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو وہ کہ جس کا تعلق ایمان، کفر، ہدایت، گمراہی، نیکی، بدی، صحیح، غلط کے ساتھ ہے، اس میں ہمیں ایک طرح کا اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، انبیاء علیہ السلام بھیجے، تعلیمات بھیجی، ہمارے اطراف میں قیامت تک دیندار لوگ ہوں گے جو ہدایت دینے کی کوشش کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ نفس اور شیطان، دنیا، مخلوق کو پیدا کیا جو رکاوٹیں ہیں، اور انسان کو فیصلے کے لیے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے یہ تمہارے سامنے ہے، اب تم اپنی عقل کو استعمال کر کے، ہدایت قبول کر کے، اگر تم صحیح چیز کو اختیار کرتے ہو جنت میں چلے جاؤ گے، غلط چیز کو اختیار کرتے ہو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ دوسرے جو معاملات ہیں ان کے علاوہ، کس کی کس سے شادی ہوگی، کتنے بچے پیدا ہوں گے، لڑکے کتنے، لڑکیاں کتنی، کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کس جگہ رہے گا، کتنا رزق کھائے گا، کتنے سانس لے گا، ان میں ہمیں بالکل اللہ تعالیٰ نے مجبور محض رکھا ہے، اس میں ہمیں کوئی قدرت و اختیار نہیں، گویا کہ اس میں ہم اپنے اختیار کا استعمال ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ نہیں بدل سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ نہیں کہ ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں۔ صحابہ نے یہ پوچھا رسول اللہ جب سب کچھ لکھ دیا گیا تو عمل کاہے کا رہا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا تم عمل کرتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے وہی آسان کرے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے آپ عمل ہمیں کرنے کا حکم ہے کیونکہ انجام نہیں پتہ، لیکن یہ اعتماد اور یقین رکھنا ضروری ہے، یہ نیکی بدی والوں کے علاوہ جو مسائل ہیں کہ اس میں وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ ابھی جو نیکی بدی والے معاملات تھے اس کا انجام بھی اللہ نے لکھوا دیا، کیونکہ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا کہ زید پوری زندگی نیک عمل کرے گا، مسلمان ہوگا، اور لیکن آخری وقت میں وہ اپنے قدرت اور اختیار کو استعمال کر کے معاذ اللہ مرتد ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے علم سے جانا، ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا، تو لکھوایا کہ لکھو یہ ساری زندگی نیک عمل کرے گا لیکن آخر میں جہنمی ہو جائے گا۔ اور ایک شخص کو اللہ نے اپنے علم سے اس کو جانا کہ وہ ساری زندگی کفر میں گزارے گا لیکن آخری وقت میں اس کو ہدایت مل جائے گی اور وہ مسلمان ہو کر مرے گا اور جنت میں چلے جائے گا۔ فرمایا لکھو یہ ساری زندگی جہنم میں والے کام کرے گا، آخری وقت میں ایمان لائے گا، جنت میں جائے گا۔ اب جیسا اللہ نے لکھوایا، کیونکہ اللہ نے اپنے علم سے جانا تبھی لکھوایا ہے، اگر وہ بدل جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا علم ناقص ہے، تو وہ بدلے گا تو نہیں، لیکن اس کے لکھوانے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا بلکہ پہلے اپنے علم سے جانا پھر لکھوایا ہے۔ میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے ایک ویڈیو چل رہی ہو، آپ اس کو دیکھیں، ایک آدمی چل رہا ہے، آپ نے لکھا یہ آدمی چلے گا، پھر وہ گڑھے میں گر گیا، آپ نے لکھا یہ گڑھے میں گرے گا، پھر وہ باہر نکلا، پھر آگے چلا تو گاڑی نے ٹکر ماری، پھر اسے گاڑی ٹکر مارے گی، اور پھر وہ مر گیا، پھر یہ اسپتال جا کے مر جائے گا۔ یہ آپ نے لکھ دیا۔ ایک دوست کو بلایا، شروع سے پھر فلم لگائی اور کہا اس کو پڑھتا جا اور دیکھتا جا، تو اس نے دیکھا یہ چلے گا، وہ چلنے لگا، یہ گرے گا، وہ گر گیا، اس کا یہ باہر نکل کے ایکسیڈنٹ ہوگا، گاڑی ٹکر مارے گی، واقعی لگی، اور یہ اسپتال جا کے مر جائے گا، وہ مر گیا۔ تو دوست نے کہا یہ تو نے کیا کیا، یہ کیا لکھ دیا، بیچارے کا انجام کیا ہو گیا؟ تو بتائیے کہ آپ کے لکھنے کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا تھا یا پہلے کر رہا تھا وہ آپ نے لکھا ہے؟ بس یہ سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا، جو ہم نے کارنامے کرنے تھے، اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، اس کے کمال قدرت ہے کہ اس نے پہلے جان کے لکھوا دیا، تو وہ لکھوانے سے ہم مجبور محض نہیں ہو گئے، اپنے کارنامے سے ہم سب کرتے ہیں۔ بس اب یہی اس کا جواب ہے کہ ایک شخص جہنم میں والے کام کرتا ہے، پھر آخر میں اس کا لکھا ہوا سامنے آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، یہ اپنے قدرت و اختیار سے ایسا کرے گا، وہ کرتا ہے اور مرتد ہو کے مر جاتا ہے، تو اس میں کوئی اللہ کے لکھے ہوئے کی وجہ سے مجبور نہیں ہوا بلکہ اپنے قدرت و اختیار سے اس نے ارتداد کو اختیار کر کے جہنم کا راستہ اختیار کیا، اور یہ اللہ نے اپنے علم سے جان کر پہلے لکھوا دیا تھا، تو لکھوانے سے مجبور محض نہیں ہوا۔ تو امید ہے کہ مختصر وقت میں آپ اس کو 2-3 دفعہ ریپیٹ میں سن لیجئے گا تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔